أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلنا لعلكم تتقون أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلیلہ میں جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان اور فضل الہی ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے دلوں کو ایمان کے روشنی سے منور فرمایا ہے. اپنی بندگی حضور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی ہے. برادران ملت اسلامیہ، ہم ماہ شعبان معظم کے اختتام یعنی ختم ہونے کو ہے، اور ایک وہ مہینہ جس مہینے کو سبھی کو انتظار ہوتا ہے. کاش اللہ سب کے زندگی میں رمضان مبارک عطا کرے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں کی نوازشات اور بہت ساری فضیلتیں لے کر یہ جلوہ افروز ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی اختتام اور اس مبارک کو کیسے گزارنا ہے، یعنی رمضان مبارک کے استقبال کے اوپر ہر جمعہ مطلب جو ہے جب 29ویں شعبان معظم ہو جاتا، یعنی رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے لوگوں کو جمع کرتے، اور اس کے بعد یہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے، اس میں کیسی عبادت کرنا ہے، اللہ کے کرم کتنی کرم نوازی کتنی ہوتی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے، ترغیب دلاتے، عبادت کا شوق و ذوق پیدا کرتے. آئیے ایک مرتبہ نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. عزیزان گرامی، یہ جو شعبان معظم ہے، اس کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان مبارک یہ میری امتیوں کا مہینہ ہے، یعنی امتی کے اوپر اختیار ہے اس مہینے میں وہ جتنی چاہے نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر لے. اب دیکھیے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے نا. تجارت کے میدان میں، بزنس کے میدان میں آئیں گے تو بزنس میں کبھی ایک سیزن ہوتا ہے. پرب تہوار کچھ ایسے آتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم کا ہو، چاہے مسلمان کا عید بقرعید یا کچھ بڑا تہوار آتا ہے، اس کا سیل بک جاتا ہے، یعنی سیل بڑھ جاتا ہے. کاروبار کا سیزن آتا ہے، اس میں وہ بے تحاشا کماتا ہے. اسی طرح عبادت تو 12 مہینے بندہ کرتا ہے، لیکن ایک رمضان مبارک اللہ ایسا مہینہ امت مسلمہ کو عطا کرتا ہے. اس مہینے کے فضیلت کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جہاں بندہ نفل پڑھتا ہے، اللہ فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک فرض بندہ ادا کرتا ہے، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے. یعنی ہر عبادت کا، ہر نیک عمل کا اللہ
جو ہے 70 گنا اس کی جو ہے اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی بھی بھلائی کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دل کو خوش کر دیتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل کرتا ہے، اللہ اس عمل کے بدلے میں بھی 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کے بعد کا جو مہینہ، رمضان مبارک کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بارے میں بہت لوگوں کو ترغیب دیا کرتے، کہتے ہیں لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ جلوہ فگر ہونے والا ہے، ایسا مہینہ تشریف آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ تمہارے بیچ آ رہا ہے، اس مہینے کے رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا، دین کے روزے کو اللہ نے فرض بنایا۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے، بخاری شریف کے 3 حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 37 سے میرے آقا فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں رمضان مبارک کے رات کو جو بندہ قیام کرتا ہے، یہ رات میں قیام کرنے سے مراد ہے وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تراویح کی 20 رکعت نمازیں ہیں، بندہ وہ عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نفل بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دین میں بھوکا رہ کے رات میں لمبا قیام کرتا ہے، وہ لمبا قیام میں وہ ختم قرآن یعنی وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ ایک حافظ قرآن پڑھتے ہیں، 20 رکعت میں وہ بندہ کھڑا ہو کر تھکن سے چور ہو کر رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے۔ میرا آقا فرماتے رمضان مبارک کی عبادت کرنے کی وجہ سے، رات میں تراویح پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے۔ پھر روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ میرے آقا فرماتے کوئی ایمان کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کے صدقے میں بھی اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رمضان مبارک کا مہینے کے تعلق یہ صبر کا مہینہ ہے، جہاں صبر کرنا سکھایا جاتا ہے، اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ یقین، اگر کوئی عمل اللہ پہ یقین کو پختہ کرتا ہے وہ رمضان مبارک کے روزہ ہے۔ اور روزہ کے تعلق سے اللہ خود فرماتا ہے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہر عمل وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے۔ حدیث پاک 2 ہے، ایک میں اللہ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا، اس کی نیکی میں خود ادا کروں گا، اور ایک حدیث پاک ہے اللہ فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی ہر عمل کرتا ہے، کسی میں نیکی ملتی ہے، کسی میں فلاں چیز ملتی ہے، لیکن بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزہ ایسا عمل ہے روزہ کے صدقے میں اللہ ہی میں بندہ کو مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث پاک جس میں رب فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے نا، اس کی جزا یعنی اس کی نیکی میں اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ اب اللہ ثواب جب دے گا وہ کتنا دے گا بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں ایک ندا کرنے والا ندا دے گا کہ جو بھی بندہ دنیا میں روزہ رکھا ہے اسے اعلان کر دو کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ دروازے سے نمازی نہیں جا سکتا، حاجی نہیں جا سکتا، شہید نہیں جا سکتا، وہ دروازے سے قیامت کے میدان میں وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس پہ انعام و اکرام کیا
دیا جائے گا جو دنیا میں روزہ رکھا ہوگا وہ جنت کے جو دروازے جس کا نام ریان ہے اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو. جیسے روزہ دار داخل ہوں گے وہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی یہ رمضان مبارک کی اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک آپ نے بارہا سنا ہے. وہ حدیث مبارکہ میں میرے آقا فرماتے ہیں جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ ممبر کہلاتا ہے جہاں پہ امام بیٹھ کے کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتا ہے وہ ممبر ہے. اس کو ممبر رسول کہتے ہیں کہ میرے آقا وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تقریر کیا کرتے. اسی کی سنت قیامت تک تمام عالم و اماموں کو یہ حکم ہو گیا تم بھی جب تم جو ہے نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دو تو ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے. تو ممبر پہ 3 سیڑھی ہوتے ہیں. میرے آقا سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھا کرتے. میرے آقا ممبر کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا کرتے. میرے آقا ایک مرتبہ ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے تو کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین. صحابہ کرام جمعہ کی نماز میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا جب آمین آمین بول رہے ہیں تو صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے آقا یہ آمین کہے کہا رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ آمین کہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی دعا کرنے والا نظر آئے. تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بہادر کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آج حسب معمول آپ دعا کر مطلب آمین آمین کہہ رہے ہیں جبکہ کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جیسے میں پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا نا سید الملائکہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل میری بارگاہ میں آ گئے اور انہوں نے کیا دعا کی یا رسول اللہ یا اللہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ کمائے وہ تباہ و برباد ہو جائے. میرے آقا فرماتے اس دعا پہ میں نے آمین کہی. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے کوئی بندہ آپ کا نام سن کر آپ پہ درود پاک نہ پڑھے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا میں نے آمین کہا. اور تیسری دعا ہے تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جیسے میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جو رمضان مبارک کا پیارا فضیلت والا مہینہ پائے اور اس میں روزہ رکھ کے قیام کر کے تسبیح و تحلیل پڑھ کے تہجد پڑھ کے اور جتنے بھی نیک عمل ہوتے ہیں روزہ اور تراویح پڑھ کے اللہ کو راضی نہ کرے جنت نہ کمائے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. یعنی دعا کرنے والے کون ہیں میرے آقا اور اس پہ آمین بد دعا کرنے والے کون ہیں بولے میرے آقا ہیں. یعنی جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے بتائے وہ دعا کبھی رد ہوگی اور وہ دعا میں جب میرے آقا آمین کہہ رہے ہیں جب بد دعا کی بھی دعا ہو رہی ہے آپ بندہ کوئی وہ کام نہ کرے تو حضور کی بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ وہ دولت ہے جس کو راضی کر کے خدمت کر کے بندہ آسانی سے جنتی بن سکتا ہے. اسی طرح نبی کے درود پاک پڑھ کر بھی بندہ جنتی بن سکتا ہے. اسی طرح جو رمضان کا مہینہ پائے اس کا روزہ رکھ لے تراویح پڑھ لے اللہ یہ رمضان کے صدقے میں اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی سنیے جو بندہ رمضان میں بغیر کسی مجبوری کے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے. یعنی ایک حدیث شریف سنیے جس کا مفہوم ہے جو بندہ رمضان کا روزہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگر بندہ ایک روزہ چھوڑ دے رمضان کا باقی سال بھر روزہ رہے سال بھر روزہ رکھنا ایک روزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
پھر میرے آقا کا فرمان جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، قضا کر دے گا، ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے 900 برس وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ یہاں پہ روزہ رکھنے سے بہت فضیلتیں ہیں، وہی روزہ چھوڑنے پہ بہت بڑا عذاب بھی دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے روزے داروں کے لیے 5 چیزیں خاص کی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو یہ موقع نہیں ملا، یہ فضیلت نہیں ملی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے روزے دار جب سحری کرتا ہے، سحری سے لے کے افطار تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، جھوٹی بھی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں مولا یہ بندہ تیرے لیے کھانا پینا کو چھوڑا، اے مولا یہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، اسے بھوک لگی ہے لیکن کھانا موجود ہے، کھا نہیں رہا ہے، پیاس لگی ہے، تیری محبت میں پانی بھی ٹھنڈا موجود ہے لیکن اپنے لفظ بھی نہیں لگاتا ہے، اے مولا دیکھ تیرا کتنا بندہ چاہنے والا ہے، وہ وضو بھی کر رہا ہے، پانی اپنے منہ میں لیتا ہے تو احتیاط کرتا ہے کہیں پانی کا کوئی قطرہ جو حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ مچھلی کہتی ہے، یہ فرشتے کہتے ہیں، یہ چھٹیاں کہتی ہیں مولا یہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، مولا تو اس سے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہم دیکھیں جب بندہ بھوکا رہتا ہے نا، فطری طور ہے جب بندہ بھوکا ہوتا ہے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ہم لوگ جسے بدبو کہتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ کتنی پیاری چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے میری امت کے روزے دار کے لیے ایک خوشخبری تو یہ ہے جب وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے نا، تم جسے بدبو کہتے ہو اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے نا، اتنی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب افطار یعنی جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے اس وقت وہ جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ جب افطار کرنے لگتا ہے، افطار کے وقت جو وہ بھوکا رہتا ہے مطلب دعائیں مانگتا ہے، اس وقت کھانا پینا ایک سے ایک ایٹم اس کے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن وہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے یا مسجد کے طرف کام لگا ہوتا ہے، اب ٹائم ہوگا مؤذن اذان دیں گے، اب وقت ہوگا 1 منٹ 1.5 منٹ بچا ہے، اللہ کی محبت میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، ایک حدیث پاک میں ہر روز افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو اس کی گناہ کی وجہ سے جہنم وادی ہو گیا ہے، اللہ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے ہر افطار کے وقت یعنی 303 افطار کے وقت اللہ 30 لاکھ لوگوں کو بخشش مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان کرام تو آپ سے گزارش ہے روزہ بھی رکھیں اور اس کے بعد تراویح، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ دل بالغ ہیں، آپ کے پاس آپ عاقل بالغ ہیں تو آپ پہ 20 رکعت ہر روز نماز تراویح یا سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور یاد رکھیے آج کل ایک ٹرینڈ یہ چلا ہے کہ لوگ 8 رکعت تراویح کا رٹ لگاتے ہیں، جبکہ جو ہے حدیث کی کوئی کتاب میں 8 رکعت تراویح کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ امام موتا امام محمد امام موتا امام مالک کے اندر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی یا تو 20 رکعت ہے یا تو یعنی کہ وتر کے ساتھ 41 رکعت ہے، یا تو تراویح کی 20 رکعت ہے یا تو 37 رکعت ہے، لیکن 8 رکعت کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہاں بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، دیگر اور کتاب میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے آقا کی زندگی میں یہ معمول کیا تھا، اور وہ حدیث شریف کس باب میں لے کر آئے، کس چیپٹر میں لے کر آئے، وہ چیپٹر کا نام ہے باب التہجد۔
तहज्जुद का बाप मानना, उसके अंदर एक हदीस पाक लाई हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत करीमा क्या था, चाहे रमजान हो या गैर रमजान या रमजान का अलावा हो, मेरे आका हमेशा 11 रिकात नमाजें पढ़ा करते हैं। उसमें 8 रिकात तहज्जुद की नमाज और उसके बाद 3 रिकात वितर की नमाज। आपको ये मसला मालूम होगा, ये उसके लिए क्या है कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज में उठ जाता है, उसको यकीन है कि मैं सोऊंगा, हर रोज में फजर से पहले जो तहज्जुद का वक्त होता है उसमें वो रोजाना उठता है और उठ भी जाता है, यकीन है अगर उसे, तो उसको बोला गया कि वो ईशा की नमाज पढ़ो, सुन्नत भी पढ़ो, लेकिन वितर की जो 3 रिकातें हैं ना, वो उस वक्त पढ़ो जब तुम तहज्जुद के लिए उठो, क्योंकि वितर के 3 रिकात हैं और ये आखिर यानी रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना बहुत ज्यादा अल्लाह सवाब अता करता है। अब इस हदीस पाक को ये लोग दलील बनाकर कहते हैं कि देखो सुन्नी लोग को देखो, अहले सुन्नत व जमात के लोगों को देखो, हदीस मुबारका में कि मेरे आका 8 रिकात तरावी की नमाज पढ़ा करते, लेकिन ये लोग 20 रिकात का रट लगाते हैं। जबकि ये तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 806 पर हजरत यानी कि इमाम तिरमिज़ी अबू ईसा मोहम्मद बिन तिरमिज़ी वो क्या फरमाती है, इमाम बुखारी के शागिर्द है, ये क्या फरमाते, तरावी के बारे में इख्तिलाफ है अहले इल्म, जिसमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला हो, हजरत मौला कायनात हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला हो, इस तरह के जलीलुल कद्र सहाबा जो इल्म वाले थे, वो लोग तरावी के 20 रिकात नमाज अदा करते हैं। और उसके बाद एक कौल ये है कि वितर लगाकर यानी वितर की नमाज शामिल करके 41 रिकात नमाजें पढ़ते, उसमें से 38 रिकात ये जो है तरावीह की नमाज और उसके बाद 3 रिकात वितर की नमाज होगी। अज़ीज़ान मोहतरम में चलते चलते एक आपको एक छोटा सा मतलब छोटी बात के जरिए आपको मैं पैगाम देना चाहता हूँ। चलिए बहुत डिबेट होता, बहुत सारा मुनाज़रा होता है, कोई कहता है तरावी की 20 रिकात, कोई 8 रिकात पे वो जो है डिबेट कर रहा है, वो जो है हदीसें गढ़ के इधर उधर के बाद उधर शामिल करके वो लोगों को गुमराह करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक साहब पिछले साल ही या पिछले से पिछले साल एक नौजवान था, वो कहा कि हजरत तरावी 20 रिकात या 8 रिकात, उस पर मैं आपसे डिबेट मुनाज़रा करना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई मुनाज़रा बात की बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल का कवर या कोई कलम था, यानी बेहतरीन कोई कलम था, वो कलम कहाँ मिलता है, राजा बाजार में, लेकिन वो कलम के ताल्लुक से कोई बोलता है कि 8 रुपया में मिलता है, कोई बोल रहा है 20 रुपया में, कोई 15 रुपया में। अब राजा बाजार कितना दूर है, अब एक बंदा अगर जाए, कोई बोला नहीं ये कलम 8 रुपया में मिलता है, तो आप बताइए कि कोई 8 रुपया बोल रहा है, कोई 20 रुपया बोल रहा है, और आपको बहुत दूर जाना है, आप सोच रहे मैं जाऊंगा तो कलम लेकर ही आऊंगा, और उसके बाद जो है मैं खाली वापस नहीं आऊंगा, तो आप 8 रुपया लेकर जाएंगे कि 20 रुपया? अगर चलिए कलम का दाम अगर 8 रुपया भी होगा, आप एहतियाती तौर पे 20 रुपया लेकर जाएंगे, क्योंकि आप उतना दूर जा रहे हैं, तो आप खाली आने का इरादा नहीं है। इसी तरह मैंने कहा कि चलो तुम 8 रिकात लेकर रब की बारगाह में जाना, मैं 20 रिकात लेकर जाऊंगा, है ना? अगर 8 रिकात ही तरावी हो जाए तो तुम खुश हो जाना। अगर चलो हम 20 रिकात लेकर जाएंगे, अगर तरावी 8 ही रिकात होगी तो हम भी कहाँ खसारे में। रब की बारगाह में अर्ज कर देंगे मौला कि 8 रिकात तरावी की 12 रिकात नफिल में कबूल कर ले, हम भी कहाँ नुकसान में है। लेकिन याद रखो, जब तुम 8 रिकात लेकर रब की बारगाह में जाओगे, रब ने कह दिया तरावी 20 रिकात की, तुम 8 रिकात लेकर आए हो, बताइए उस वक्त बंदा क्या कहे, फंसेगा। इसलिए सहाबाए किराम, उसके बाद बुजुर्गान दीन अहले सुन्नत व जमात का दस्तूर रहा, आप भी बचपन से लेकर अब तक आप जब भी तरावी की नमाज पढ़े, आप 20 रिकात ही पढ़ते हुए आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला
تمام حضرات کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ زندگی دے اور ایمان پہ خاتمہ پہ خیر عطا فرمائے۔